بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين صدق الله العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم بادروا بالأعمال ستكون الفتن كقطع الليل المظلم او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ گزشتہ جمعہ سے ایک سلسلہ ہمارے پاس شروع ہوا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پاکیزہ تعلیمات میں، اپنے مبارک احکامات میں قیامت سے قبل آنے والی کچھ علامتیں، کچھ نشانیاں، کچھ حالات، کچھ فتنوں کا تذکرہ کھول کھول کر بیان کر کر مسلمانوں کے لیے وہ کام بتائے ہیں جو کام کرنے کے ہیں، اور ان باتوں سے مسلمانوں کو آگاہ کیا ہے جن باتوں سے بچنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ گزشتہ جمعہ میں ایسے کچھ فتنوں کا تذکرہ آیا تھا جس میں اللہ کے نبی نے ہمیں آگاہ کیا ہے کہ ان فتنوں سے اپنے آپ کو بچائے، اور اس بات کی بھی تفصیل آئی تھی کہ فتنہ کسے کہتے ہیں۔ فتنے کے ذریعے سے آدمی کے دین و ایمان کا کیسے نقصان ہوتا ہے، فتنے میں آدمی کس طریقے سے اپنے دماغی توازن کو کھو بیٹھتا ہے، کیسے حالات آدمی کے سامنے آتے ہیں کہ جس کے نتیجے میں آدمی اپنے طور پر فیصلہ نہیں لے پاتا۔ یہ سب وہ حالات ہیں جو فتنے کے نتیجے میں پیدا ہوتے ہیں۔ ہم مسلمانوں کو اللہ کے نبی کے فتنوں کے بارے میں جانکاری ہونا بے حد ضروری ہے۔ اگر فتنوں کے بارے میں جانکاری ہوگی تو اس سے بچنا بھی آسان ہوگا۔ حدیث پاک کے اندر قبل پیش آنے والے حالات کا تذکرہ فرمایا۔ ایک ہی حدیث میں آپ نے 73 باتوں کا ذکر کیا، اور علماء کرام نے ان روایتوں کو جمع کیا تو تقریباً اس کو اپنے دل سے مان کر اس پر عمل کرنے میں ہماری دنیا اور آخرت کی بھلائی ہے۔ حدیث پاک کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنوں کے دور کی نشاندہی کرتے ہوئے فرمایا، یوشک ان یأتی علی الناس زمان لا یبقى من الاسلام الا اسمہ ولا یبقى من القرآن الا رسمہ، کہ قیامت کے قریب ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ جس زمانے میں اسلام کا صرف نام باقی رہ جائے گا اور قرآن کی صرف رسم باقی رہ جائے گی۔ یہ وہ دور ہوگا جس دور کے اندر اسلام پر عمل کرنا اپنے آپ کو آگ کے دریا پر چلانے کے مانند ہوگا، دین پر عمل کرنا مشکل ہوگا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، العبادۃ فی الحرج
کالہجرتی الیہ، فتنوں کے زمانوں کے اندر عبادت کرنا ایسا ہی ہے جیسا نبی کی طرف ہجرت کر جانا۔ ہجرت کہتے ہیں اللہ کے دین کے نام پر اپنا سب کچھ قربان کر دینے کو، چھوڑ دینے کو۔ تو فتنوں کے دور کا حال ایسا ہوگا کہ آدمی کو دین پر عمل کرنا مشکل ہو جائے گا۔ اور فتنوں کے دور کی علامت بتاتے ہوئے نبی نے فرمایا لا یبقى من الاسلام الا اسمہ، اسلام کا صرف نام باقی رہ جائے گا، نام کا اسلام باقی رہ جائے گا، اسلام کی روح ختم ہو جائے گی۔ اسلام کی جو اصل چاشنی ہے وہ ختم ہو جائے گی، اسلام کا جو خشوع خضوع ہے وہ ختم ہو جائے گا، عبادتوں کے اندر جو انہماک ہے، جو لگاؤ ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ لا یبقى من الاسلام الا اسمہ، نماز تو باقی رہے گی لیکن نماز کا خشوع خضوع ختم ہو جائے گا، روزہ تو باقی رہ جائے گا لیکن روزے کے اندر کا تقوی ختم ہو جائے گا، حج تو باقی رہے گا لیکن حج کے اندر جو عاشقانہ عمل ہے وہ ختم ہو جائے گا، زکوٰۃ تو باقی رہے گا لیکن زکوٰۃ کے اندر جو ایک کیفیت ہے اپنے آپ کو، اپنے مال کو پاک کرنے کی، وہ ختم ہو جائے گی۔ آدمی اپنی زبان سے اللہ کا ذکر تو کرے گا لیکن اس کا دل غافل رہے گا۔ ذکر کیا جاتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد کو اپنے اوپر بسانے کے لیے، اپنے دل میں بسانے کے لیے، اپنے اوپر اللہ کی یاد کو طاری کرنے کے لیے۔ فتنوں کے زمانے کے اندر آدمی زبان سے ذکر تو کرے گا لیکن اس کے دل میں اللہ تعالیٰ کی یاد نہیں ہوگی، غفلتیں آدمی کی اس ذکر کی وجہ سے ختم نہیں ہوگی۔ فتنوں کی علامتوں میں سے، فتنوں کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے یہ کہ اسلام صرف نام کا باقی رہ جائے گا، مسلمان صرف نام کا باقی رہ جائے گا، جبکہ اللہ کے نبی نے ہمیں کام والا اسلام اور ہمیں کام والا مسلمان بنانے کی تعلیم دی۔ مسلمان وہ ہے جس کی زندگی کے اندر عمل ہو۔ اعمال کیسے ہو؟ اللہ کے نبی نے فرمایا اعمال کے اندر کیفیت ہو، صفت احسان ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھنے کے تصور سے آدمی اعمال کرے۔ نماز پڑھے تو اس تصور کے ساتھ کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، حج کرے تو اس تصور کے ساتھ کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، زکوٰۃ دے تو اس تصور کے ساتھ کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، ذکر و اذکار اگر کرے آدمی تو اس تصور کے ساتھ کہ مجھے اللہ تعالیٰ کی معیت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی صحبت حاصل ہے۔ لیکن یہ عبادتوں کی جان کا ختم ہو جانا، اسلام کے نام، اسلام کے صرف نام کے باقی رہنے کی علامتیں۔ پھر آگے اللہ کے نبی نے فرمایا وَلَا يَبْقَى مِنَ الْقُرْآنِ إِلَّا رَسْمُهُ، کہ قیامت سے پہلے قرآن کی صرف رسم باقی رہ جائے گی، لوگ رسمی طور پر قرآن کو پڑھیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کو ہدایت کی کتاب بنا کر اتارا اور اللہ نے قرآن کو غور و فکر کرنے کے لیے دیا۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے قرآن مجید کو آسان کر دیا، ہے کوئی قرآن مجید میں غور و فکر کرنے والا؟ جو لوگ قرآن مجید کے اندر غور و فکر نہیں کرتے، قرآن کی آیتوں کی گہرائی میں نہیں جاتے، اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں سے مخاطب ہو کر فرمایا افلا يتدبرون القرآن ام على قلوب اقفالها، کیا وہ لوگ قرآن مجید میں غور و فکر نہیں کرتے یا ان کے دلوں پر تالے لگے ہوئے؟ قرآن کی یہ برکت ہے کہ جب آدمی قرآن کی آیتوں میں غور و فکر کرتا ہے تو آدمی کے دل کے بند دروازے کھل جاتے ہیں۔ گناہوں کی نحوست کے نتیجے میں آدمی کا دل جو اندھا ہو گیا تھا، قرآن مجید میں غور و فکر کرنے کی برکت سے آدمی کا دل روشن ہو جاتا ہے۔ گناہ کرتے کرتے آدمی کے دل پر جو کالے نقطے لگتے لگتے دل جو بالکل کالا ہو گیا تھا، قرآن مجید کی تلاوت کرنے سے، قرآن مجید کی آیتوں میں غور و فکر کرنے سے دل کی سیاہی چھٹ جاتی،
اور دل کو اللہ تبارک و تعالی ہدایت کا ایک نور دے دیتے ہیں۔ یہ قرآن مجید کی تلاوتوں کے ساتھ قرآن مجید کی آیتوں میں تفکر اور تدبر کرنے کی برکت ہے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ قیامت سے قریب قرآن رسمی طور پر باقی رہ جائے گا۔ لوگ قرآن تو پڑھیں گے لیکن قرآن میں غور و فکر نہیں کریں گے۔ لوگ قرآن کی تلاوت تو کریں گے لیکن قرآن سے زندگی گزارنے کے طریقوں کو نہیں لیں گے۔ لوگ قرآن کی تلاوت تو کریں گے لیکن قرآن کو سامنے رکھ کر اپنی زندگی میں اپنے مسائل کے فیصلے نہیں کریں گے۔ لوگ قرآن تو پڑھیں گے، قرآن کی تلاوت تو کریں گے لیکن قرآن کی تلاوت کے ذریعے سے، قرآن کی آیتوں کے ذریعے سے لوگ اللہ قرآن مجید کی تلاوت اس وجہ سے کی جاتی ہے تاکہ آدمی کے دل کو روشنی ملے، آدمی کے دماغ کو سوچنے کا ایک ذریعہ ملے۔ قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم میں سے ہر انسان کے ہر قسم کے مسائل کا حل رکھا ہے۔ ہم میں سے جو آدمی بھی کسی بھی مسئلے کا شکار، ہماری صحت کا مسئلہ، ہماری کمائیوں کا مسئلہ، ہماری معیشت کا مسئلہ، ہماری دنیا کا مسئلہ، ہماری آخرت کا مسئلہ، ہماری انفرادی زندگی کا مسئلہ، انڈیویجول لائف کا مسئلہ، ہماری اجتماعی زندگی کا مسئلہ، پبلک لائف کا، سارے مسائل کا حل اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان فرمایا۔ آدمی قرآن مجید کو پڑھے، قرآن کی ان آیتوں کے اوپر غور و فکر کرے، قرآن مجید کے علوم اور آداب کو آدمی سیکھے۔ قیامت سے پہلے کیا ہوگا؟ لوگ قرآن تو پڑھیں گے لیکن قرآن کے علوم کو نہیں سیکھیں گے۔ لوگ قیامت سے پہلے قرآن تو پڑھیں گے لیکن قرآن کے آداب کو نہیں سیکھیں گے۔ لوگ قیامت سے پہلے قرآن تو پڑھیں گے لیکن قرآن سے علم کو نہیں لیں گے۔ لوگ قیامت سے پہلے قرآن تو پڑھیں گے لیکن قرآن کو عبادت کا ذریعہ نہیں بنائیں گے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا سب سے بہترین عبادت، سب سے اچھی عبادت قرآن کی تلاوت، کیونکہ قرآن اللہ کا کلام ہے۔ جو آدمی بھی قرآن کی تلاوت کرتا ہے وہ اللہ سے بات کرتا ہے۔ اب آپ اندازہ کریں اس آدمی کا جو اس تصور کے ساتھ قرآن پڑھتا ہے کہ میں اللہ سے بات کر رہا ہوں۔ قرآن کی ایک ایک آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے گہرائی رکھی ہے، علم کا سمندر ایک ایک آیت کی تل میں چھپا ہوا ہے۔ جو لوگ قرآن کی آیتوں پر غور کرتے ہیں انہیں ان کے مسائل کا حل اس کے اندر نظر آتا ہے۔ لیکن قیامت سے پہلے لوگ قرآن پڑھتے جائیں گے، پڑھنے والوں کی کثرت ہوگی لیکن قرآن سے ہدایت لینے والے، قرآن سے آداب سیکھنے والے، قرآن سے علم کو لینے والوں کی کمی ہوگی۔ علماء نے یہیں پر فرمایا، اللہ کے نبی کی ایک آیت ہے، ایک حدیث ہے، اکثر قراء امتی المنافقون، کہ قیامت سے پہلے اکثر قاری منافق ہوں گے۔ وہ اچھی اچھی آواز میں قرآن کو تو پڑھیں گے لیکن ان کا قرآن پڑھنا صرف دکھاوے کے لیے ہوگا، لوگوں کی واہی واہی بٹورنے کے لیے وہ قرآن پڑھیں گے۔ اور ایک حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ قیامت سے پہلے حسن قرات کی محفلیں قائم ہوگی، جگہ جگہ پر قرآن مجید کی قرات کے کمپٹیشن ہوں گے۔ آج یہ عام بات ہے، ہمارے اس ملک کی کوئی ریاست ایسی نہیں ہے جہاں قرآن مجید کا قرات کا کمپٹیشن نہ ہوتا ہو۔ دنیا کے مختلف ممالک کے اندر، خاص طور پر جو مسلم کنٹریز ہیں، ان ممالک میں کوئی ملک ایسا نہیں ہے جہاں ہر سال بڑا بڑا انٹرنیشنل لیول کا قرآن کمپٹیشن نہ ہوتا ہو۔ وہاں دنیا بھر سے قراء آتے ہیں، قرآن پڑھی جاتی ہے، اچھے پڑھنے والوں کو لاکھوں کروڑوں روپیوں کا انعام دیا جاتا ہے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا قرآن تو پڑھی جائے گی لیکن قرآن سے سبق نہیں سیکھا جائے گا۔ اچھے اچھے قاری ہوں گے، قرآن کو اچھے اچھے لہن میں پڑھیں گے، اچھے اچھے ترنم میں پڑھیں گے، اچھی اچھی آوازیں بنا کر قرآن کو تو پڑھیں گے، لیکن فرمایا لا یجاوز تراقیہم، وہ قرآن ان کے حلق کے نیچے نہیں اترے گا۔
زبان سے تو قرآن کو پڑھیں گے، لیکن قرآن کی جو حقیقت ہے، قرآن کی آیتوں کے اندر جو گہرائی ہے، اور قرآن کی آیتوں کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو مطالبہ ہے، وہ مطالبہ آدمی کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا، یعنی آدمی عمل نہیں کرے گا۔ یہ بتانا چاہتے ہیں میرے نبی، قیامت سے پہلے ہوگا یہ، اسلام کا نام باقی رہے گا اور قرآن کی صرف رسم باقی رہ جائے گی۔ لوگ آج برکت کے لیے تو قرآن کو پڑھتے ہیں، دکان کا افتتاح ہے، قرآن پڑھ لیا، برکت کی دعا کر دی، نیا گھر بنا دیا، قرآن پڑھ لیا، برکت کی دعا کر دی، یا کوئی اور کام آ گیا، قرآن پڑھ لیے، برکت کی دعا کر دی۔ قرآن صرف برکت کی کتاب نہیں، قرآن ہدایت کی کتاب، قرآن ہدی للناس، سارے لوگوں کے لیے ہدایت کا سامان ہے، قرآن ہدی للمتقین ہے، تقوی والوں کے لیے جنت کا راستہ بتانے والی۔ قرآن کے ذریعے سے جنت کا راستہ کب ملے گا؟ جب آدمی قرآن سے علم کو نکالے گا، قرآن کے حلقوں کو قائم کرے گا، قرآن کو آدمی سیکھے گا اور اپنی زندگی کے اندر عملی طور پر قرآن کو لائے گا، تب جا کر آدمی کو یہ قرآن جنت کا راستہ بتائے گا۔ پھر آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مساجدہم عامرہ وہی خراب من الہدی، قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ مسجدیں بڑی عالیشان ہوگی، کروڑوں روپیوں کی مسجدیں بنائی جائے گی، مسجدوں کی دیواروں کے اوپر روغن پالش کیا جائے گا۔ یہ کیا ہے؟ یہ مسجدوں میں قیمتی قیمتی فانوس جھومر لٹکائے جائیں گے۔ بنگلور کے اندر میرا ایک مسجد میں جانا ہوا، 40 لاکھ کا جھومر لگا ہوا ہے، 8 سے 10-12 کروڑ کی مسجد ہے، اونچے اونچے مینار ہوں گے۔ ایک حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا منارہم عالیہ، اونچے اونچے مینار۔ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہوگی کہ مسجدوں کو لوگ بڑے بڑے مینار لگائیں گے، اونچے اونچے مینار۔ آج کوئی مسجد آپ کو ایسی نظر نہیں آئے گی جس پر کوئی مینار نہ ہو، الا ماشاء اللہ۔ مساجد کمیٹیوں میں ہال لگی ہوئی ہے، مصلیوں کے اندر جستجو لگی ہوئی ہے، ہر یہ چاہتا ہے کہ ہماری مسجد عالیشان ہو، ہماری مسجد کا فرش مثالی ہو، ہماری مسجد میں قیمتی قیمتی قالینیں بچھائے جائیں، ہماری مسجدوں کے اندر لپم ہو، پی او پی کا کام ہو، اے سی کا انتظام ہو، قیمتی قیمتی اچھے اچھے LED لائٹوں کا بندوبست ہو، جھومر لگائے جائیں، عود کا انتظام کیا جائے، خوشبو عام کی جائے۔ ہر آدمی کو جستجو ہے، اچھی بات ہے، کرنی چاہیے، اللہ کا گھر ہے، چمکانا چاہیے۔ اگر ہم اپنے گھروں کو چمکاتے ہیں، اللہ کے گھر کو بھی چمکانا چاہیے، لیکن آگے اور بھی کچھ تقاضے ہیں مسجد کے، وہ بھی پورے ہونے چاہیے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ قیامت سے پہلے مساجدہم عامرہ، مسجدیں بڑی عالیشان ہوگی۔ مسلمانوں کا پیسہ مسجدوں کے ظاہری شکل و صورت کو چمکانے میں زیادہ لگے گا۔ یہی وجہ ہے کہ آج ایسے سینکڑوں کی تعداد میں آپ کو مسلمان ملیں گے، آپ ان کے پاس جائیں، یہ کہیں کہ صاحب ہمارے محلے میں مسجد نہیں ہے، ہمارے علاقے میں مسجد نہیں ہے، مسجد کے لیے زمین خریدنا ہے، آپ تعاون کر دیں، وہ آپ کو یہ بولے گا مسجد بنا کر دوں گا لیکن زمین خریدنے کے لیے پیسے نہیں دوں گا۔ کیوں؟ کیونکہ زمین خریدیں گے تو عمارت کے نیچے زمین چلے جائے گی، نام نہیں ہوگا نا۔ 10 لاکھ 15 لاکھ 20 لاکھ 1 کروڑ 2 کروڑ، مسلمانوں میں بعض ایسے ہیں جو 10 کروڑ روپے کی مسجد بنانے کے لیے تیار، مگر نام لگے گا وہاں، باپ کا نام، ماں کا نام، اپنا نام، اپنے خاندان کا نام، بغیر نام کے کوئی کام نہیں کریں گے۔ اب وہ اندازہ کر لیں کہ وہ کس کے لیے کر رہے ہیں، وہ کس کے لیے کر رہے ہیں۔ زمین کے لیے کوئی مسجد پیسہ نہیں دے گا آپ کو، مسجد چمکانے کے لیے بڑا پیسہ نکلے گا لوگوں کے جیبوں سے۔ کسی مدرسے کے بنانے کے لیے، اسکول بنانے کے لیے یہ قوم پیسہ نہیں لگائے گی، مسجد کے لیے لگائے گی۔ یہ الگ بات ہے کہ اگر مسلمانوں میں دین پر عمل کرنے والے باقی نہیں رہیں گے تو مسجدوں کو آباد کون کرے گا؟ آپ کی کروڑوں کی مسجدیں کیا کام آئے گی اگر مسلمانوں میں دینداری باقی نہیں؟
مسلمانوں کو سوچنا چاہیے کہ ہمارا پیسہ دینی اداروں کے قائم ہونے پر پہلے لگے، مساجد پر دوسرے نمبر پر لگے۔ آپ چلے جائیے کاماریڈی کے آگے حیدرآباد ہائی وے پر، جب بھی حیدرآباد آنا جانا ہوتا ہے اس مسجد کو جاتا ہوں نماز پڑھنے، دل روتا ہے۔ 8 سے 10 کروڑ کی مسجد ہے، اور جب بھی جاتا ہوں ایک بندہ ملتا ہے، وہی امام، وہی مؤذن اور وہی مصلی وہاں کا۔ قوم کے کروڑوں روپے مساجد کو چمکانے پر صرف ہو رہے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا قیامت سے پہلے مساجدہم عامرہ ومنارہم عالیہ، مسجدیں بڑی عالیشان ہوگی، اونچے اونچے مینار ہوں گے، اور وہی خراب من الہدی، ہدایت سے خالی ہوگی۔ مسجدوں کا اصل کام مسجدوں سے ہدایت پھیلنا، مسجدوں سے علم کی روشنی پھیلنا، مسجدوں سے ایمان کا نور پھیلنا، مسجدوں کے اندر ایسے کام کیے جانا کہ جن کاموں کے ذریعے سے مسلمانوں کے اندر دینی اعتبار سے شعور آئے، یہ مسجدوں کا کام ہے، مسجدوں کی ڈیوٹی ہے یہ۔ لیکن میرے نبی نے فرمایا قیامت سے پہلے مسجدیں تو عالیشان ہوگی، کوئی ہدایت نہیں پھیلے گی مسجدوں سے۔ علماء کرام نے اس کی 2-3 وجوہات بیان فرمائی۔ علماء نے فرمایا کہ بعض مسجدیں ایسی ہوگی جو دیکھنے میں بڑی عالیشان ہوگی، لیکن جاہل امام اور جاہل مؤذن ہوگا وہاں پر۔ مؤذن کو دین کا کوئی علم نہیں ہوگا، امام کو دین کا کوئی علم نہیں ہوگا، ایسے لوگ امامت کریں گے وہاں پر۔ اب ظاہر بات ہے کہ جب جاہل مؤذن ہو اور مؤذن کو یہ تک پتہ نہ ہو کہ اذان دینے کے اوقات کیا ہے، جاہل امام ہو اس کو یہ تک پتہ نہ ہو کہ امت کو کیسے وقت میں دین کے مسائل میں کیسی رہبری کرنی چاہیے، تو پھر مساجد سے ہدایت کہاں پھیلے گی؟ اور ایک دوسرا مقصد علماء کرام نے یہ بھی بتایا کہ مسجدوں میں اہل حق علماء کو نکالا جائے گا، علماء مساجد سے حق بولیں گے، ہدایت کا نور پھیلانے کی کوشش کریں گے، جاہل لوگ مسجدوں کے اوپر مسلط ہو کر علماء کو پکڑ پکڑ کر نکالیں گے۔ آپ چلے جائیے پورے ہندوستان کا سروے کر لیں، آپ مجھے کوئی ایسی مسجد نہیں بتا سکتے کہ جس مسجد کا عالم ڈنکے کی چوٹ پہ حق بولتا ہو اور وہاں کی کمیٹی والے، وہاں کے مصلی، وہاں کے محلے والے اور وہاں کے علاقے والے اس عالم کی حق بات کو جھیلنے کی ہمت رکھتے ہو۔ کوئی آدمی ڈنکے کی چوٹ پر حق بولے گا، پیچھے چیمے گوئیاں شروع ہو جائے گی، بہت بول رہے مولانا، چھٹی کرو ان کی، بڑی ہو گئی زبان ان کی، چھٹی کرو ان کی۔ تو یہ جو مساجد کے ممبر ہے، یہ جو مساجد کے محراب ہے، یہاں سے امت کو حق ملنا چاہیے، یہاں سے امت کو ہدایت دکھائی جانی چاہیے۔ لیکن میرے نبی نے فرمایا قیامت کے قریب ایسا زمانہ آئے گا جاہل لوگ امام بنیں گے، یا پھر اگر کوئی حق بولنے والا بھی ہوگا لوگ اس کے پیچھے پڑ جائیں گے، اسے تنگ کر کر بیزار کر کر اسے نکالیں گے۔ آپ دیکھیں کیا آج مسجدوں پر جاہلوں کی حکومتیں نہیں؟ 2 کوڑی کی اوقات جن کی نہ ہو، کیا ایسے لوگ مسجدوں پر آج حکومت نہیں کرتے؟ آج مساجد کی کمیٹیاں بنانے کا موقع آتا ہے تو کیسے لوگوں کو مسجد کی کمیٹی میں رکھا جاتا ہے؟ میرے بچپنے میں ایک مسجد کا الیکشن ہو رہا تھا کمیٹی کا، اور اس محلے کے اندر جو سب سے گندا انسان تھا لوگوں نے اس کو کمیٹی کا پریزیڈنٹ بنایا، کمیٹی کا صدر بنایا۔ تو میں نے اعتراض کرتے ہوئے کہا تھا، عمر بہت چھوٹی تھی لیکن تعلیم تو تھی، میں نے کہا تھا کہ بھئی یہ صاحب کو میں فلاں جگہ پہ کھڑے ہو کر پیشاب کرتے ہوئے میں نے دیکھا، اور جب بھی میں ان کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھتا ہوں کبھی ان کے سر کے اوپر ٹوپی نہیں، ایسے آدمی کو آپ نے امام بنا دیا، ایسے آدمی کو آپ نے کمیٹی کا صدر بنا دیا۔ تو مجھے کسی کہنے والے نے کہا تھا تم بچے ہیں خاموش بیٹھو، مسجد کے کمیٹی کا صدر ایسا آدمی ہونا چاہیے جو گورنمنٹ سے فنڈ لانا چاہیے۔ واہ، گورنمنٹ سے فنڈ لانا چاہیے، ایسے آدمی کو کمیٹی کا صدر بنا کر۔ میں نے دیکھا کہ وہ جاہل جب مسلط ہوا 2 مہینے میں امام صاحب کی چھٹی کر دیا۔ ایک علاقے کی بات ہے جہاں میرا بچپنا گزرا،
ایسی سینکڑوں مثالیں آپ دیکھیں گے، آپ کو مل جائے گی۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا مسجدیں عالی شان اور ہدایتوں سے خالی مسجدیں، حق بولنے والوں کو رہنے نہیں دیا جائے گا، اور چمچا گیری کرنے والوں کو لوگ اپنا امام بنا کر رکھیں گے۔ ارے جو امام چمچا گیری کرتا ہے وہ آپ کا اچھا چمچا تو ہو سکتا ہے، لیکن وہ حق نہیں بتا سکتا۔ یاد رکھیں آپ، حق بولنے کے لیے علماء نے یہ کسوٹی بیان کی کہ اگر کوئی آدمی اس جگہ پر بیٹھا ہوا ہو اور وہ سب کے نزدیک میاں مٹھو ہو تو سمجھ لو کہ وہ بیٹا مداہن ہے، وہ دین کے نام میں ڈنڈی مارنے والا ہے، وہ سب کو خوش کرنے والا کبھی حق بول ہی نہیں سکتا، یا جو حق بولنے والا ہے اس سے سب کبھی خوش ہو نہیں سکتے۔ آج کا دور تو ایسا دور ہے کہ لوگ حق کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں۔ کسی عالم صاحب نے ایک بڑی اچھی بات کسی جگہ پر لکھی کہ آج کے زمانے میں لوگ حق بھی وہ سنتے ہیں جو انہیں اچھا لگتا ہے۔ ہم حق وہ سنیں گے جو ہمیں اچھا لگتا ہے، جو ہمیں برا لگتا ہے ہم وہ نہیں سنیں گے۔ تو مسجد عالی شان ہوگی، قیامت سے پہلے ہدایت سے خالی ہوگی، وہاں ہدایت بتانے والا کوئی نہیں ملے گا۔ آپ دیکھیں آپ کے علاقے کے اندر بعض مسجدیں ایسی ہیں، ہر مہینہ 2 مہینوں میں جیسے آپ اپنے کپڑے بدلتے ہیں یا موبائل کا کور بدلتے ہیں، امام بدلے جا رہے ہیں۔ جاہلوں کو مسلط کر دیا کمیٹی پر، اس لیے امام بدلا جا رہا، اماموں سے اگریمنٹ کیا جا رہا ہے 1 سال کا اگریمنٹ۔ اچھا اماموں سے اگر اگریمنٹ ہے تو مسجدوں کی جاہل کمیٹیوں سے کوئی اگریمنٹ نہیں؟ یہ 2 کوڑی کے لوگ اماموں کا اگریمنٹ کریں گے، یہ عالموں کا اگریمنٹ کریں گے۔ یہ کسی جگہ پر ایک اخبار میں اعلان آیا تھا کہ امام کی ضرورت ہے، فلاں دن اگر امام صاحب آ جائے ان کا انٹرویو ہوگا، تو ایک مولانا صاحب پہنچ گئے انٹرویو دینے کے لیے۔ کمیٹی کے صدر صاحب نے پوچھا اچھا آپ عالم ہیں؟ جی عالم ہوں۔ تقریر کر سکتا ہوں، قرآن کی تفسیر کر سکتا ہوں، قیامت کے بارے میں کچھ بتا سکتا ہوں۔ تو صدر صاحب نے کہا کہ قیامت کی کوئی ایک علامت بتائیے۔ تو مولانا نے کہا کہ قیامت کی سب سے بڑی علامت یہ ہے کہ ایک جاہل ایک عالم کا انٹرویو لے رہا ہے، یہ قیامت کی سب سے بڑی علامت۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ مسجدیں عالی شان، ڈنڈی ماروں کو امام رکھا جائے گا، اہل حق کا حق بولنا دوبھر کر دیا جائے گا۔ مساجدہم عامرہ وہی قریب من الہدایہ۔ پھر آگے اللہ کے نبی نے فرمایا علماؤہم شر من تحت عدیم السماء، کہ اس قوم کے علماء روئے زمین کے سب سے بدترین علماء ہوں گے وہ۔ پھر آپ نے فرمایا کہ وہ علماء ایسے ہوں گے من عندہم تخرج الفتنۃ وفیہم تعود، وہ علماء لوگوں کے درمیان میں فتنہ پھیلانے کا کام کریں گے۔ جو آدمی امام ہوتا ہے، جو آدمی مقرر ہوتا ہے، جو آدمی مسجد کا ذمہ دار ہوتا ہے، اس کا کام لوگوں کو توڑنے کا نہیں ہوتا، لوگوں کو جوڑنے کا ہوتا ہے۔ سمجھا آپ نے؟ امام کا کام لوگوں کو جوڑنا ہے، امام کا کام حق بولنا ہے، امام کا کام کسی گروپ کی طرف بیلنس لینا نہیں ہے۔ امام سب کا امام ہے، اس کا کام ہے سارے لوگوں کو لے کر چلنا۔ لیکن اللہ کے نبی نے فرمایا کہ قیامت کے قریب ایسے علماء ہوں گے جو فتنہ پھیلائیں گے، حق بات چھپائیں گے، باطل لوگوں کے درمیان میں عام کریں گے۔ آپ دیکھیں یوٹیوب کے اوپر آپ کے اس ملک کے اندر بہت ساری ریاستیں، بہت سارے اضلاع، ہزاروں مساجد ایسے ہیں جہاں کے اماموں کا کام ممبر پر بیٹھ کر سامنے والی جماعتوں کو گالی دینا ہے بس۔ وہ تبلیغ والا کافر، وہ اہل حدیث والا کافر، وہ جب دیوبند والا کافر، وہ فلاں کافر، کفر کا کنٹریکٹ لے کے بیٹھا ہوا ہے یہ خبیث۔ ایسے جاہل علماء کو لات مار کر نکالنا چاہیے۔ وہ مسجد کا پاخانہ صاف کرنے کے قابل نہیں ہے، لوگوں نے اس کو مسجد کے ممبر پر بٹھا دیا۔ اب وہ لوگوں کو کیا حق بتائے گا، کیا ہدایت بتائے گا، لوگوں کو توڑے گا، وہ لوگوں کو جوڑنے کا کیا کام کرے گا؟ وہ لوگوں کو ایسے لوگ اچھے دکھتے ہیں، گروپ بندیاں کرنے والے لوگوں کو اچھے دکھتے ہیں۔ 4 لوگوں کو، 4 چمچوں کو اپنے ساتھ میں جمع کر لیا اور یہ سمجھ رہا یہ مولوی، میری دنیا اتنی،
میں جو چاہے وہ کر سکتا ہوں۔ عالم کا کام، امام کا کام گروپ بندی کرنا نہیں۔ نبی نے فرمایا کہ جو علماء حق چھپاتے ہیں، گروپ بندی کرتے ہیں، یہی علماء ہیں جو پوری امت میں فتنے پھیلاتے ہیں، اور یہ قیامت کے قریب ہوگا۔ میں اور آپ اس دور سے گزر رہے ہیں جس دور کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا۔ بہت کم علاقے کے اندر وہ علماء ان کی جوتیاں سر پر رکھ لیے جانے کے قابل ہے جو لوگوں کو جوڑنے کا کام کرتے ہیں۔ یقیناً دنیا کے اندر خیر اگر باقی ہے ایسے علماء کے ذریعے سے جو حق بولتے ہیں، لیکن اکثریت ایسے لوگوں کی نہیں ہے۔ ہمارے ملک میں بہت ساری جماعتیں ہیں نا، بعض جماعتیں تو ایسی ہیں ان کا کام ہی ہے توڑنا، لوگوں کو بھٹکاتے رہنا، لوگوں کو الجھاتے رہنا، لوگوں کو طریقوں میں کنفیوز کرتے رہنا کہ ایسا طریقہ نہیں، ایسا طریقہ، نماز ایسا نہیں پڑھنا، ایسا پڑھنا، یہ نہیں کرنا، یہ نہیں کرنا، یہ ایسا نہیں کرنا، یہ ایسا نہیں کرنا۔ ساری امت اس کے اندر الجھی ہوئی۔ کوئی اس بات کی فکر نہیں کرتا کہ اللہ کے بندے دنیا دار رہے، اللہ کے بندے بے دین ہیں، ان کو دیندار بنانے کی فکر کرے۔ آج آپ مجھے بتائیے وہ کون سی جماعت ہے جو گمراہ لوگوں کو ہدایت پر لانے کے لیے محنتیں کرتی، جا جا کر ان کے ٹھوڑیاں پکڑ پکڑ کر ریکویسٹ کرتی ہے، ان سے گزارش کرتی ہے، ان کے لیے راتوں میں اٹھ اٹھ کر روتی ہے؟ وہ کون لوگ ہیں؟ اگر وہ علماء ہے، اگر وہ جماعت ہے، روئے زمین کے مسلمانوں کے لیے، سارے انسانوں کے لیے ایسے لوگ ہدایت ہیں، ایسے لوگ ہدایت کے چمکتے دمکتے مینارے ہیں، ان کے اخلاص کی برکت سے آج یہ دنیا قائم ہے۔ مگر آج آپ کا یہ ملک بھی ایسے بہت کم لوگوں سے بھرا ہوا ہے۔ پھر آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کے بارے میں کچھ نشانیاں بتاتے ہوئے آپ نے فرمایا، کیف بکم اذا فسق فتیانکم وطغى نساؤکم، اے میرے صحابہ اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا جب تمہارے نوجوان گناہوں کے دلدادہ ہوں گے اور تمہاری عورتیں بے حیا ہو جائے گی۔ صحابہ جب یہ بات سنی، صحابہ نے، کیونکہ صحابہ کے جو نوجوان تھے سارے کے سارے اللہ والے، راتوں کو رونے دھونے والے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہدایت پر چلنے والے، نبی کے مبارک طریقوں پر چلنے والے، جب نبی نے یہ فرمایا کہ تمہارا کیا حال ہوگا، اس وقت مسلمانوں کی کیا حالت ہوگی جب مسلمانوں کے نوجوان گنہگار ہو جائیں گے، جب مسلمانوں کی عورتیں بے حیا ہو جائے گی۔ نبی کا جو معاشرہ تھا، مدینہ کی جو زندگی تھی، وہاں دیکھنے سے بھی کوئی عورت بے پردہ نظر نہیں آتی تھی۔ اس زمانے کی جو کافر عورتیں تھیں وہ بھی پردہ کرتی تھی، پردہ اتنا عام تھا۔ لیکن نبی نے فرمایا کیا حال ہوگا جب تمہاری عورتیں بے پردہ ہو جائے گی۔ صحابہ حیرت میں پڑ گئے، کیا ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ عورتیں بے پردہ ہو جائیں؟ عورتیں ایسا لباس پہنے جس کے اندر پردہ نہ ہو، نوجوان بے غیرت ہو جائیں، نوجوانوں کے اندر سے اعمال کی جستجو ختم ہو جائے، آخرت کی فکر اور تڑپ ختم ہو جائے، اور وہ دنیا کے دل دادا گنہگار فسق و فجور کے اندر پڑے ہوئے رہ جائے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کیا ایسا بھی ہوگا؟ اذالک لکائن، کیا ایسا بھی ہوگا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واشد منہ، اس سے بھی خطرناک ہوگا۔ یعنی صرف نوجوان گناہوں کا شکار نہیں ہوں گے، عورتیں صرف بے حیا نہیں ہوگی، بلکہ اس کے آگے کے بھی کام کریں گے وہ لوگ۔ پھر اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیف بکم اذا لم تأمروا بالمعروف وتنہوا عن المنکر، اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا جب تم لوگوں کو اچھی بات بتانا چھوڑ دو گے اور لوگوں کو بری باتوں سے روکنا چھوڑ دو گے۔ اب صحابہ کے اندر جتنے بھی صحابہ تھے وہ سارے کے سارے اچھی باتوں کا حکم کرنے والے، گناہوں سے روکنے والے۔ ہر صحابی اپنے بلبوتے پر سامنے اگر سارا کا سارا ماحول ان کے اپوزٹ ٹکرا جاتا تھا، ایک ایک صحابی سارا کا سارا ماحول سامنے مخالف، واقعہ بیان کرنے کا وقت نہیں ہے۔ ہمارے تبلیغی بیانوں میں اکثر وہ واقعہ بیان کیا جاتا ہے۔ ایک جھلک بتاؤں، صحابہ کی ایک جماعت گئی، اس زمانے کے اندر دنیا میں دو بڑی سپر پاور طاقتیں، ایک ایران اور دوسرا روم۔ ایک جگہ صحابہ کرام کی جماعت گئی، وہاں لوگ چمچے سے کھا رہے تھے، صحابہ کے لیے دستر لگایا گیا، وہاں لوگ ٹیبل پر بیٹھ کر کھا رہے تھے، صحابہ کے لیے ٹیبل پر دسترخوان بچھایا گیا،
ایک صحابی نے اپنی رومال اتار کر زمین پر بیٹھ گئے، وہاں اپنی رومال کو اپنا دسترخوان بنا کر کھانا شروع کر دیا ہاتھ سے۔ کسی نے ان سے کان میں کہا، ارے تم سپر پاور بادشاہ کے دسترخوان پر بیٹھے ہوئے ہو، یہاں بڑے بڑے گورنر موجود ہیں مختلف علاقوں کے، ان کے سامنے نیچے زمین پر بیٹھ کر کھا رہے ہو تم؟ تو اس صحابی نے کہا، انترک سنت نبینا لہذہ الحمقاء، کیا ہم اپنے نبی کے طریقے کو ان جاہلوں کے واسطے چھوڑ دیں گے؟ ان بیوقوفوں کے واسطے کیا میں میرے نبی کو چھوڑ دوں گا؟ تو ایک صحابی سپر پاور طاقت کے دسترخوان پر بیٹھا ہوا ہے، سارے لوگ دسترخوان پر چمچے سے کھا رہے ہیں، ٹیبل پر بیٹھ کر کھا رہے ہیں، لیکن یہ نبی کا عاشق غلام زمین پر بیٹھ کر اپنے ہاتھ سے کھا رہا ہے نبی کے سنت کی اتباع میں۔ اگر اسے کہا جاتا ہے تو وہ یہ کہتا ہے، میری نظروں میں نبی کا طریقہ چھوڑ کر کھانے والے یہ سب جاہل بیوقوف ہیں، میں ان بیوقوفوں کے لیے میرے نبی کے طریقے کو نہیں چھوڑ سکتا۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا، اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا جب تمہارے نوجوان گناہوں کے دل دادا، جب تمہاری عورتیں بے پردہ، اور جب تم میں سے نیک لوگ دین پر عمل کرنے والے، وہ خود تو دین پر عمل کریں گے مگر لوگوں کو دین کی دعوت نہیں دیں گے، وہ خود تو گناہوں سے بچیں گے لیکن لوگوں کو گناہوں سے بچانے کی دعوت نہیں دیں گے۔ صحابہ کو یہ بات بڑی اچنبھی سی لگی۔ صحابہ نے کہا، یا رسول اللہ ایسا بھی ہوگا کیا مسلمان لوگوں کو دین کی دعوت نہیں دے گا، امر بالمعروف نہیں کرے گا؟ کیا مسلمان لوگوں کو گناہوں سے نہیں روکے گا؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وَأَشَدَّ مِنْهُ، اس سے بھی خطرناک ہوگا۔ پھر آگے اللہ کے نبی نے فرمایا، کیف بکم اذا رأیتم المنکر معروفا والمعروف منکرا، اے میرے صحابہ اب سنو، اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا جب مسلمان گناہ کو نیکی سمجھنے لگیں گے اور نیکی کو گناہ سمجھنے لگیں گے۔ صحابہ حیرت کے اندر پڑ گئے کہ یا رسول اللہ ایسا بھی ہوگا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا، اس سے بھی آگے ہوگا۔ میرے بھائیوں، پیارے نوجوانوں، آج آپ بتائیے مجھے، کیا آج وہ زمانہ نہیں؟ کیا آج ہمارا نوجوان گناہوں کا دل دادا نہیں؟ آپ مجھے ایسے نوجوان بتائیے جو راتوں میں رونے کو اپنا مقصد سمجھتے ہو۔ آپ مجھے ایسے نوجوان بتائیے جن کا اوڑھنا بچھونا، جن کی تڑپ، جن کی فکر اللہ کا دین ہو، اللہ کے نبی کی فکریں ہو۔ نہیں بتا سکتے آپ، ایسے چند نوجوان ہوں گے، لیکن آج نوجوانوں کی اکثریت گناہوں کی دل دادا۔ ہمارا نوجوان جھوٹ کے اندر، ہمارا نوجوان گانے بجانے کے اندر، ہمارا نوجوان ڈرگس کے اندر، نشے کے اندر، ہمارا نوجوان جوئے کا دل دادا، ہمارا نوجوان حرام خوری کا دل دادا، ہمارا نوجوان قتل و غارت گری میں آگے، ہمارا نوجوان لوگوں کو دھوکہ دینے میں آگے، ہمارا نوجوان لوگوں کو اس کی ٹوپی اس کے سر، اس کی ٹوپی اس کے سر رکھنے میں آگے۔ آج مجھے ایسے نوجوان بتائیے جو اپنے لیے نہیں سوسائٹی کے لیے جیتے ہو، اپنے لیے نہیں انسانیت کے لیے جیتے ہو، اپنے لیے نہیں اللہ کے بندوں کی خدمت کرنے کے لیے جیتے ہو، ایسے نوجوان آپ بہت کم بتائیں گے۔ آج ہمارے نوجوانوں کی توانائیاں کہاں جا رہی ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اخیر زمانے کے اندر ایک دور ایسا بھی آئے گا، لوگ مال کے فتنے کے اندر گرفتار ہوں گے، لوگوں کے پاس دولت کی فراوانی ہو جائے گی، لیکن لوگوں کو یہ پتہ ہی نہیں چلے گا کہ اپنا مال کہاں استعمال کرنے کا اور کہاں استعمال نہیں کرنے کا۔ دنیا کے اندر برے لوگوں کی زیادتی ہو جائے گی۔ مجھے آپ بتائیے، مسلمانوں میں آج کتنے نوجوان ایسے نہیں ہیں جو اپنے ماں باپ کے حلال کمائی کا صحیح استعمال کرتے ہو؟ کہ آج ہمارے نوجوانوں کا پیسہ، ماں باپ کی کمائی نوجوانوں کی عیاشیوں میں نہیں گزر رہی؟ کیا ہمارا نوجوان ڈرگس استعمال نہیں کر رہا؟ ہمارا نوجوان کیا شراب خوری کا عاشق نہیں؟ ہمارا نوجوان کیا گانے بجانے کے ماحول کا عاشق نہیں؟ کیا اللہ کے نبی نے جو فرمایا کہ تم برائی کو نیکی سمجھنے لگو گے اور نیکی کو برائی سمجھنے لگو گے، آج کتنے لوگ ایسے ہیں جو بڑے عالی شان انداز میں برتھ ڈے پارٹیاں مناتے ہیں، اور برتھ ڈے پارٹی منانے کو ہمارا نوجوان عبادت سمجھتا ہے، اگر انہیں کوئی روکتا ہے تو روکنے والا انہیں غلط دکھتا ہے۔ کیا آج ہم وہ دور میں نہیں آئے جس دور کے بارے میں نبی نے فرمایا گناہ کو نیکی سمجھا جائے گا، نیکی کو گناہ سمجھا جائے گا؟
بھائی گناہ کو نیکی سمجھنا کیا ہے؟ گناہ کو نیکی سمجھنا یہی ہے کہ آدمی گناہ کو گناہ جاننے کے باوجود اس پر عمل کرے۔ آج مسلمانوں کے اندر آپ مجھے بتائیے کتنے گھرانے ایسے نہیں، دیپاولی کا موقع آتا ہے، دشہرے کا موقع آتا ہے، کتنے مسلمان باپ ایسے ہیں جو اپنی حق حلال کی کمائی لاتے ہیں، پٹاخے لا کر اپنے بچوں سے پھڑواتے ہیں، کلار لا کر اپنے بچوں کو دیتے ہیں کہ ڈالو کھیلو۔ تم مسلمان ہو کر اپنے بچوں کو غیروں کا طریقہ بتا رہے ہیں۔ اللہ کے نبی نے یہی تو فرمایا تھا وَأَشَدَّ مِنْهُمْ، مسلمان اس سے بھی آگے کا کام کرے گا، یعنی مسلمان کافروں کا کام کرے گا۔ برتھ ڈے منانا مسلمانوں کی شان نہیں، عیسائیوں کا طریقہ ہے، وہ مسلمان کرے گا۔ ابھی کل رات، ایک دن گزرنے کے بعد کل کی رات آئے گی، یہ ہمارا نوجوان روڈوں پر نکلے گا نیو ایئر پارٹیاں منانے کے واسطے، جائے گا اپنی کمائی سے، لوگ پارٹی کریں گے، کیک لائیں گے، کاٹیں گے، دعوتیں دیں گے، کھانا ہوگا، پینا ہوگا، طرح طرح کی واہیات ہوگی، روڈوں کے اوپر بائک ریڈنگ کی جائے گی، غلط طریقے سے سگنلوں کو توڑا جائے گا، لوگوں کو پریشان کیا جائے گا، راستوں پر لائٹوں کو پھوڑا جائے گا، پولیس والوں کو پریشان کیا جائے گا، لا اینڈ آرڈر کو کنٹرول کرنے والوں کی ناک میں دم کیا جائے گا۔ نیو ایئر سیلیبریشن کے نام پر ہمارا نوجوان ہر ایسا گناہ کرے گا جس کے بارے میں میرے نبی نے 1400 سال پہلے ارشاد فرمایا۔ غیروں کی کیا بات کرے، غیروں سے کیا شکوہ کرے، اپنے بچے، اپنی بچیاں، نبی نے فرمایا کہ تمہاری بچیاں بے پردہ ہو جائیں گی، جائیں گی وہ دوستیاں منانے کے واسطے بے حیائی والے ویڈیو بنا کر وائرل کرے گی، اور اس طریقے سے نوجوانوں کے اندر بے حیائی عام ہوگی، روکنے والا کوئی نہ ہوگا، اور اگر کوئی روکے گا بھی تو لوگ اس کو ٹوک دیں گے اور یہ کہیں گے آپ کیوں ڈسٹرب کر رہے ہیں، ہمارا مال ہماری مرضی، ہماری جان ہماری مرضی۔ میرے بھائیوں، یہ ہمارا مال ہماری مرضی، ہماری جان ہماری مرضی، یہ چند دنوں تک تو چلنے والی ہے، قبر کے گڑھے تک تو چلنے والی ہے، لیکن اس کے آگے چلنے والی نہیں۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے جن فتنوں کے بارے میں بتایا، قیامت کی جن نشانیوں کے بارے میں بتایا، آج اس دور کے اندر 100% میں اور آپ اس دور سے گزر رہے ہیں۔ ہمارے نوجوانوں کے اندر بے حیائی عام، ہمارے نوجوانوں کے اندر گناہوں کا ماحول عام، اور تو اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑی عجیب اور غریب بات آپ نے ارشاد فرمائی۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یکون فی ہذہ الامۃ 4 فتن، اس امت کے اندر 4 بڑے بڑے فتنے ہوں گے، یعنی 4 بڑی بڑی خرابیاں ہوگی۔ پہلی مرتبہ خرابی آئے گی، علماء کھڑے ہوں گے، اس کو ختم کر دیں گے۔ دوبارہ فتنہ کھڑا ہوگا، علماء کھڑے ہوں گے، اس کو ختم کر دیں گے۔ 4 مرتبہ علماء فتنوں کو ختم کریں گے، لیکن اللہ کے نبی نے فرمایا آخری مرتبہ ایسا فتنہ اٹھے گا، علماء بھی اس کو ختم نہیں کر سکیں گے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ وہ کیا فتنہ ہوگا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا آخرہ الغنا، اس امت کے اندر جو آخری فتنہ ہوگا وہ گانے بجانے کا فتنہ ہوگا، اور یہ فتنہ ایسا ہوگا کہ جتنے حق بولنے والے، گانے بجانے کے خلاف بولنے والے، میوزک کے خلاف بولنے والے، وہ بولتے رہیں گے، لیکن یہ فتنہ دنیا سے ختم نہیں ہوگا۔ آپ دیکھیں نوجوان جتنے نیوز، جتنے سوشل میڈیا کے اوپر دین کے نام پر جو ویڈیوز وائرل ہو رہے ہیں، اکثر مولویوں کے، دنیا دار علماء سو مولویوں کے ویڈیو اگر آپ غور کریں گے، مولانا صاحب دین کی بات تو بتا رہے ہیں، لیکن ان کے بات کے بیک گراؤنڈ میں میوزک بج رہی ہے۔ آپ دیکھیں گے، غور کریں گے، اور وہی میوزک انسان کے کانوں کو، انسان کے دل کو اتنی اچھی لگے گی کہ آدمی کو وہ مولانا کا بیان اچھا لگے گا، حالانکہ وہ بیان آدمی کے اندر ایک پیسہ بھی عمل کی جستجو پیدا نہیں کرتا، لیکن آدمی فالو کرے گا مولوی صاحب کو، سنتا رہے گا، اور ان کے دین کے بیان کے نام پر اندر جو بیک گراؤنڈ میں جو میوزک چل رہا ہے، وہ میوزک اپنے کانوں کے ذریعے سے اپنے دل میں بٹھاتا رہے گا۔ میرے نبی نے فرمایا اس امت کا جو سب سے آخری فتنہ ہوگا وہ گانے بجانے کا فتنہ۔ کیا نیو ایئر نائٹ کے موقع پر ہمارا نوجوان گانے بجانے، ڈی جے لگانا، یا اپنے اپنے حد تک اپنے دوستوں کو جوڑ لینا، گانے لگا کر ناچنا، ڈانس کرنا، کیک کاٹنا، چہروں کے اوپر کیکوں کو ملنا، یہ ساری خرافات کیا ہمارے اندر نہیں ہوتی؟ ہمارے نوجوانوں کو اس سے بچنا چاہیے۔
اب کرنے کے کام 1-2 منٹ کے اندر بتا کر اپنی بات کو ختم کروں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اسلام نام کا باقی رہے گا، لوگ نماز پڑھیں گے، روزہ رکھیں گے، زکوٰۃ دیں گے، حج کریں گے، لیکن جان ختم ہو جائے گی۔ آج کے اس دور کے اندر اگر ہمیں اپنے آپ کو اس فتنے سے بچانا ہے تو اپنی عبادتوں کے اندر جان پیدا کرنا ہے، دل لگا کر عبادتیں کرنے کی ہمیں اپنے اندر عادت ڈالنی ہے۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا قرآن مجید خالی رسمن باقی رہ جائے گا، ہمیں قرآن مجید سے علم کو لینا ہے، قرآن مجید سے ہدایت کو لینا ہے۔ قرآن مجید کی تفسیر پڑھیے، آپ کو اردو آتی ہوگی، تیلگو آتی ہوگی، ہندی آتی ہوگی، انگلش آتی ہوگی، آپ دنیا کی جو زبان بھی جانتے ہوں گے، قرآن مجید کا ترجمہ، قرآن مجید کی تفسیر آپ کو اس زبان کے اندر مل جائے گی۔ آپ پڑھیے، قرآن کا ترجمہ پڑھیے، اس کے اندر غور و فکر کیجئے۔ ایک دفعہ میں نے یہاں پر بیان کیا، مجھے ہمارے مٹپلی کے ایک مشہور ایڈوکیٹ صاحب مل کر کہنے لگے کہ کیا فلاں مسئلہ قرآن مجید میں اللہ نے بیان نہیں کیا؟ میں نے کہا اللہ نے تو بیان کیا۔ کہنے لگے کہ میں نے قرآن پڑھا لیکن مجھے یہ مسئلہ قرآن میں نہیں ملا۔ میں نے کہا کہ شاید آپ نے پوری قرآن نہیں پڑھی ہوگی۔ کہنے لگے 15 پارے میں نے تفسیر ترجمے کے ساتھ پڑھ لیے۔ میں نے کہا کہ اور 13 پارے آپ کو پڑھنے پڑیں گے، اللہ تعالیٰ نے وہ مسئلہ قرآن مجید کے 28واں پارے کے اندر بیان کیا ہے۔ تو آدمی اپنا روزانہ کا 1 گھنٹے کا وقت نکالے، قرآن مجید کو ترجمے کے ساتھ پڑھے، تفسیر کے ساتھ پڑھے، قرآن مجید کی آیتوں کے اوپر غور و فکر کرے، اور علماء حق، جو علماء حق بولنے والے ہیں ان کے بیانات کو سنیں، صرف ان کی دوستیوں میں رہیں، مسائل ان سے پوچھیں۔ اور یہ فتنوں کا زمانہ ہے، گانا بجانا عام ہے۔ آپ نے گزشتہ جمعہ میں سنا، اللہ کے نبی نے فرمایا آخر زمانے میں اگر کوئی آدمی کسی فتنے کی طرف جا کر جھانکے گا بھی تو وہ بھی فتنے کا شکار ہو جائے گا۔ کل کی جو رات ہے، جو نیو ایئر نائٹ کے نام پر سب سے زیادہ شراب پی جاتی ہے، سب سے زیادہ بریانیاں کھائی جاتی ہے، سب سے زیادہ کیک کاٹے جاتے ہیں، سب سے زیادہ گانا بجانا، ناچنے گانے کی محفلیں ہوتی ہے، ہم نوجوان کم سے کم یہ کام کریں، اپنے دوستوں کو بھی بتائیں کہ کل عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھیں، نماز پڑھ کر اپنے گھروں میں چلے جائیں، کھانا کھا لیں، اور کچھ دیر اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے توبہ استغفار کریں، اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی بات رکھیں کہ اے اللہ میری زندگی کا ایک سال ختم ہو گیا، پتہ نہیں اس 1 سال میں نے کیسے کیسے گناہ کیے، کیسے کیسے آپ کو ناراض کیا، اے اللہ میں اپنے گناہ پر توبہ کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہماری موت سے پہلے تک ہمیں موقع دیتے ہیں، ہم توبہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نام اعمال سے گناہوں کو مٹا دیتے ہیں۔ کل کی رات کو ہم گانے بجانے کی رات یا نیو ایئر سیلیبریشن نائٹ منانے کی رات منانے کے بجائے ہم استغفار کی نائٹ منانے کی رات منائیں، کل کی رات کو عبادت کی نائٹ منانے کی رات بنائیں، اور کچھ ذکر و اذکار کر لیں، کچھ نوافل پڑھ لیں، کچھ قرآن کی تلاوت کر لیں، سو جائیں، موقع اگر ہوگا تو الارم لگا کر تہجد پڑھ لیں، اور پرسوں کے دن کی 1 جنوری کی پہلی فجر کی نماز کے اندر مسجدوں میں ہم آ جائیں۔ یہ کرنے کا کام ہے، اور اگر یہ نہیں کر سکتے تو اخیر درجے میں اپنے دوستوں سے کم کل 1 رات کے لیے اگر ہمارے نوجوان اپنے آپ کو بچا کر گھروں کے دروازے بند کر بیٹھ جائیں گے تو انشاءاللہ بہت بڑے فتنے سے اور بڑے گناہوں کے ماحول سے، اللہ کو ناراض کرنے سے اپنے آپ کو بچا سکیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اور خاص طور پر امت کے نوجوانوں کو اپنی جوانی اللہ کی رضا اور فرما برداری میں گزارنے کی توفیق عطا